إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. آج جو صورت ہے اس کا نام ہے کوثر، اور کوثر کا ترجمہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ کثیر سے ہے، کثیر معنی زیادہ، اس کا مبالغہ ہے. بے انتہا کثیر، بے انتہا کثرت، بے انتہا خیر و برکت، بے انتہا خوبیاں، بے انتہا کامیابیاں سب شامل ہیں اس میں. اور پھر کوثر انشاءاللہ جب ہم پہنچیں گے آخرت میں اور حساب کتاب ہو جائے گا، اللہ کرے کہ شفاعت نصیب ہو رسول کی. اگر شفاعت نصیب ہوئی تو کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. تو ایک منظر آئے گا سامنے، وہ یہ کہ حوض کوثر پر اللہ کے رسول موجود ہوں گے، جام ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، اور اپنی امت کے ایک ایک آدمی کو جام دیں گے. کاش ہم بھی ہوں وہاں. تو وہ حوض کوثر بھی مراد ہے اس سے. پھر جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہر کوثر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. معراج میں آپ کو دکھائی گئی تھی کہ یہ آپ کے لیے ہے. اس کی خوبصورتی اور اس کی خوبیاں اور اس کے نیچے کی زمین اور اس کی مشک عنبر کی زمین، اس کی کنکریاں جواہرات کی ہوں گی، یہ سب حدیثوں میں آتا ہے ذکر. بہرکیف یہ آخری پارے میں 3 صورتیں ہیں، یاد رکھیے گا. ایک والضحیٰ، ایک الم نشرح، اور تیسری ہے انا اعطیناک الکوثر. یہ 3 صورتیں ایسی ہیں جس میں براہ راست خطاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے رسول سے. آپ کو ہم نے یہ دیا، آپ کو یہ دیں گے، آپ کو یہ دیا، آپ کے ساتھ یہ بھلائی کی، آپ کے ساتھ یہ رحمت کی، آپ پر کریم یہ کرم فرمایا. براہ راست خطاب ہے. سب دہرا لیجیے ایک بار. وہاں ہے کہ ہم نے آپ سے قطع تعلق نہیں کیا ہے، آپ سے ربط ہے ہمارا، اور یہ ہمیشہ رہے گا. اسی کا نتیجہ ہے کہ ہر آنے والا دن، ہر آنے والا دور تمہارے پچھلے دور سے اچھا ہوگا. شہادت مل رہی ہے نا اس کی، الحمدللہ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اتنا کچھ دیں گے آپ کو، اتنا نوازیں گے، اتنا کرم فرمائیں گے کہ آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے. کتنی بڑی بات ہے یہ. اس کے بعد پھر کچھ احسانات گنائے ہیں. ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا، ہدایت چاہنے کے لیے بے چین پایا آپ کو تو ہم نے آپ کو قرآن دیا، ہدایت دی. آپ کو غریب پایا، دولت سے نوازا، مالدار کیا، تجارت دی آپ کو. بس اب آپ کا کام یہ ہے کہ ایک نظام ایسا قائم کریں، زندگی ایسی بنائیں سماج کی جس میں عدل ہو، انصاف ہو، برابری ہو، ہر ایک کی عزت ہو، ہر ایک کا مقام ہو. یہ ہے سورہ ضحیٰ. اس کے بعد سورہ الم نشرح ہے. ہم نے آپ کو سینہ کھول دیا ہے دین کے لیے، شرح صدر فرما دیا ہے.
کوئی خلجان، کوئی تردد کسی قسم کا نہیں، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ ودانان کا وزرک، اور حالات کو دیکھ کر، مکے کے بگاڑ کو دیکھ کر آپ پریشان ہوتے تھے کہ کیسے ٹھیک ہوگا، شرک میں مبتلا ہے پوری دنیا، ظلم و ستم ہو رہا ہے، لڑکیاں زندہ دفن کی جا رہی ہیں، قبیلہ قبیلے کا دشمن ہے، بگاڑ کی انتہا تھی کوئی؟ تو آپ کے اوپر اتنا بوجھ تھا کہ کمر ٹوٹی جا رہی تھی آپ کی۔ ہم نے آپ کو نبوت سے نوازا، وہی بھیجی آپ کے پاس، آپ کو طریقہ بتایا، آپ کو ہمت دلائی، انشاءاللہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ کوشش کریں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو برابر بلند کیا۔ کوئی ملک ایسا ہے جہاں آپ کا ذکر نہ ہو؟ 24 گھنٹے میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب کہیں کسی ملک میں اذان نہ ہو رہی ہو۔ ہے کوئی ملک ایسا؟ 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی، اور اذان میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں آپ کا تذکرہ نہ ہو رہا ہو۔ ایک اور بات بتاؤں، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں آپ سب کے لیے مسلمان دعائیں نہ کر رہے ہوں۔ یہ معلوم ہے آپ کو؟ دنیا کے ہر گوشے میں، ہر جگہ، ہر ملک میں آپ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، آپ نمازیوں کے لیے۔ نہیں معلوم ہوگا یہ بات؟ پڑھیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور دنیا بھر کے مسلمانوں پر، کسی ملک میں رہتے ہوں۔ جب تک یہ دعا نہ کریں نماز نہیں ہوگی آپ کی۔ کیسے ہوگی؟ التحیات تو پڑھنی پڑے گی۔ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اللہ نے جو دی ہیں۔ فرمایا کہ آپ کا ذکر ہر جگہ۔ پھر یہ کہ اگر کبھی کوئی پریشانی آ جائے تو گھبرائیں نہیں، اس کے ساتھ لگی ہوئی آسانی چلی آتی ہے۔ ہر پریشانی کے ساتھ آسانی، اطمینان چلا آتا ہے۔ پھر پریشانی آتی، پھر ہو جاتا ہے۔ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، دوبارہ ہو تبارہ ہو، ہر پریشانی کے ساتھ آسانی آتی چلی جاتی ہے۔ اس وقت عالم انسانیت میں کچھ پریشانیاں ہیں، آپ کو اندازہ ہے نا، پوری دنیا میں ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آفتاب اسلام طلوع ہونے کو ہے۔ یہ بھی ساتھ ساتھ معلوم ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اس وقت مسلمانوں کے نوجوان دین کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے انا اعطیناک الکوثر۔ یہ انا اعطیناک الکوثر اس زمانے میں نازل ہوئی جب مکے میں چاروں طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی تھی۔ ہر ایک کہہ رہا تھا کہ یہ پنپنے والے نہیں ہیں، اپنے قبیلے سے الگ ہو گئے ہیں، بالکل قریش سے ابتر ہیں، ان کی جڑ کٹ گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو، قبیلے کا کوئی انسان ہی نہیں پوچھتا۔ پھر جب ان کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، قاسم کا یا عبداللہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کا انتقال ہوا، تو عاص بن وائل اور کعب بن اشرف نے یہ کہا، کعب بن اشرف یہودیوں کا ایک سردار تھا، ایک عالم تھا، کہ یہ ان کا ذکر مت کرو بھائی،
مجلس میں محمد کا ذکر نہ کیا کرو، یہ قابل ذکر آدمی نہیں ہے، ابتر ہیں یہ۔ ابتر اسے کہتے ہیں جو جس کی جڑ کٹ جائے، جس کی نسل نہ چلے، جس کا ذکر کہیں نہ آئے۔ عبداللہ کا قاسم کا انتقال ہو گیا تھا تو یہ کہتے تھے کہ ان کی نرینہ اولاد تو کوئی ہے نہیں، ان کے مرنے کے بعد نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کو اتنی نعمتیں دیں گے، اتنی بڑی امت دیں گے کہ کسی نبی کی امت اتنی بڑی نہیں ہوگی۔ کیسی بات ہے؟ ایسی امت عطا کریں گے کہ قیامت کے دن آپ اپنی امت کی کثرت پر فخر کریں گے۔ اور انا اعطیناک الکوثر، کیا نعمت ہم نے نہیں دی آپ کو، خیر آپ کو دیا، اچھے ساتھی آپ کو دیے، حرم آپ کو عطا کیا، اور جلد اور کچھ عطا کریں گے، عطا کرتے چلے جائیں گے۔ نظر کرم ہے آپ پر، سب کچھ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ یہ سن 5 کی بات ہوگی غالباً، جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں۔ 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی، آپ کی تعداد 1400 تھی صلح حدیبیہ میں۔ اس صلح حدیبیہ کے بعد سن 8 میں آپ کی تعداد 1.5 لاکھ ہو گئی۔ کعبہ مکہ آپ نے فتح کیا، اور سن 9 میں تو بہت آگے تک آپ پہنچ گئے، اور پھر خلافت جب قائم ہوئی تو آپ نے آدھی دنیا فتح کر لی ماشاءاللہ، اور ہر جگہ گونجنے لگا اللہ کا نام، اللہ کے رسول کا نام۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو امت بھی دی، بڑی کثرت بھی دی، ہر خیر دیا، ہر بھلائی دی، ہر نیک نامی دی، ہر اچھائی دی۔ ایک فرق اور ہے ان 3 صورتوں میں کہ پہلی 2 صورتیں جو ہیں اس میں صرف اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، اپنے انعامات اکرامات گنائے۔ اس آخری صورت میں ایک اور بات کہی، اس آخری صورت میں یہ کہا کہ صرف آپ کو نوازا ہی نہیں بلکہ آپ کے اور دشمن کی جڑ کاٹ دی۔ ایک عجیب بات ہے۔ چنانچہ یہ لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے تھے کہ جڑ کٹ جائے گی ان کی اور کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، قیامت تک فخر کریں گے ہاشمی ہونے پر، ہاشمیوں کی نسل جاری رہے گی، ہے نا جاری؟ صدیقی بھی ہوں گے، عثمانی بھی ہوں گے، علوی بھی ہوں گے، فاطمی بھی ہوں گے، مگر ابو جہل ہی کوئی ہوگا؟ یہ نام بھی نہیں لیتے لوگ، کسی نے آج تک نام بھی نہیں رکھا۔ ان شانئک هو الابتر، تم سے اناد کرنے والا، تم سے بغض رکھنے والا، تمہارا دشمن، اس کی جڑ کٹ جائے گی، کوئی ذکر نہیں آئے گا اس کا۔ آج تک کسی نے اپنے بیٹے کا نام ابو لہب نہیں رکھا، ابو جہل نہیں رکھا، ابو جہلیوں کی نسل نہیں ہے کوئی، ہیں؟ اور ایک بات عجیب و غریب اور ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگلے سال یہاں کوئی کافر نظر نہ آئے مکے میں، ہے نا؟ وہ کہاں گئے کافر؟ آج تک کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کافر گئے کہاں۔ مکے سے جو لوگ کفر کے نکلے تھے، نکالے گئے تھے، ان کا کہیں پتہ نشان نہیں ہے، وہ سب دشمنان دین ختم ہو گئے، جڑ کٹ گئی ان کی۔ آپ رسول کو کہتے تھے ابتر ہیں، رسول کی زندگی نام لینے والے لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، ہر جگہ ہیں۔ ابو جہل کہلانے والا کوئی نہیں ہے، ان کی نسل نہیں چلی، ان کی نسل کٹ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکے کی زندگی میں یہ بتایا
کہ رسول گھبراؤ نہیں، مشکلات آتی ہیں اور مشکلات ہی میں انسان پنپتا ہے، اسی میں تربیت ہوتی ہے، آزمائشیں جب پڑتی ہیں تربیت ہوتی ہے، آدمی کسی لائق بنتا ہے۔ مشکلات امت پر بھی آئیں گی، پھر آئیں گی، پھر آئیں گی، پھر آئیں گی، مگر ہر مال العسر یسرا، مال العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانیاں بھی ہوں گی، ہر مصیبت کے ساتھ بھلائیاں بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی یہ امت قیامت تک باقی رہے گی۔ اسی میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ جو اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ تمہاری امت کثیر تعداد میں ہوگی، کثیر تعداد میں یہ اس لیے ہے کہ ہم کتنے بھی گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، کمزور ہوں، غلطیاں کرنے والے ہوں، مگر جب تک یہ قرآن ہمارے ہاتھ میں جب تک اللہ سے رشتہ ہمارا جڑا ہوا ہے نا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ایک ایسی نعمت ہم تمہیں دیے جا رہے ہیں، ترفعوا بأیدیکم وترفعوا بید اللہ، یہ قرآن ایک ایسی رسی ہے کہ اس کا ایک سرا اگر اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جب تک یہ سرا پکڑے رہے تم، اللہ سے تمہارا تعلق جڑا ہوا ہے، کسی امت کا جڑا ہوا نہیں ہے۔ اس وقت کوئی امت ایسی نہیں ہے دنیا میں جس پر آسمانی کتاب ہو، سب نے ختم کر دیا، صرف امت مسلمہ ہے جس کے پاس آسمانی کتاب ہے اور اللہ سے اس کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ اچھا، جس کا رشتہ اللہ سے جڑا ہوا ہو وہ تباہ ہو جائے یا نہیں؟ ممکن، ان کو عزت بھی ملے گی، عظمت بھی ملے گی، شان بھی ملے گی، خیر بھی ملے گا، کوثر بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ میدان حشر میں اللہ کے رسول کے ہاتھ سے جام بھی پکڑیں گے انشاءاللہ۔ البتہ ایک بات کا لحاظ رکھیں، ایک وارننگ ضرور ہے، اسے بھی نگاہ میں رکھیے۔ رسول فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر کے درمیان میں کھڑا ہوں گا ساحل پر، امت میری آئے گی، میں ان کو پانی پلاؤں گا، جام پلاؤں گا، اللہ کرے ہمارے ہاتھ میں بھی ملے۔ مگر کچھ لوگ آئیں گے میرے امت کے، فرشتے انہیں روکیں گے، میں کہوں گا زور سے کہ روکو مت، انہیں آنے دو، یہ میرے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے حبیب تمہیں نہیں معلوم انہوں نے تمہارے دین کے ساتھ تمہارے بعد برا سلوک کیا، اس کا حلیہ بگاڑ دیا، کچھ سے کچھ کر دیا اس کو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے جو دین کا حلیہ بگاڑتے ہیں، دین میں طرح طرح کی باتیں نکالتے ہیں۔ قرآن صرف قرآن ہی ہے جو دین کی صحیح تصویر پیش کرتا ہے، اور جو گڑبڑ لوگ تصویر پیش کرتے ہیں، نئی نئی باتیں پیدا کرتے ہیں، نئی نئی اجتہادات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ رکھے، وہ حوض کوثر کا جام نہیں پائیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان سے محبت کی 4 علامتیں ہیں، بتاتا ہوں، آپ گننا شروع کر دیں گے۔ پہلی ان سے محبت کی پہلی علامت یہ ہے، ان سے تعلق کی پہلی علامت یہ ہے کہ ان کی عزت کریں، ان کا اکرام کریں، عزت کے ساتھ نام لیں۔ جب نام لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، پوری بات کہیں۔ جب نام سنیں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، جب نام سنیں درود پڑھیں۔
ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے خطبہ دینے کے لیے، تو آپ نے 3 بار فرمایا آمین آمین آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے عجیب بات دیکھی، آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے اور 3 بار آپ نے کہا آمین۔ تو کہا بات یہ تھی کہ جبریل امین آئے اور کہنے لگے کہ جو رسول کا نام سنے اور درود نہ پڑھے وہ تباہ ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ تو جب بھی نام سنیں ان کا آمین کہیں، عزت کریں ان کی، اکرام کریں ان کا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں تھے، مدینے میں رہے، مدینہ ہی ان کا وطن تھا، وہیں پر حدیث پڑھایا کرتے تھے، قبر نبی کے پاس بیٹھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے پاس بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے۔ ان کی شاگردوں میں ایک امام شافعی بھی تھے، آخر میں یہ پہنچ گئے تھے موطا سننے کے لیے، تو شاگردوں میں تھے۔ ایک دن امام مالک نے امام شافعی سے کہا کہ چلو تمہیں اپنا استبل دکھائیں آج۔ تحفے بہت آتے تھے، پوری دنیا سے تحفے آتے تھے امام مالک کے پاس، گھوڑوں کے تحفے بھی آتے تھے، لوگ دولت مال دیتے تھے۔ تو دکھائے انہوں نے گھوڑے، تو تازی عربی گھوڑے امام مالک کے پاس استبل میں کہیں کھڑے تھے۔ تو امام شافعی نے تعریف کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے کھیل کود میں بھی نمبر 1 کے تھے، گھوڑا سواری میں بھی نمبر 1 پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتیں دے رکھی تھیں ان کو، بہت ذہین بھی تھے۔ تو امام شافعی نے تعریف کی گھوڑوں کی کہ امام صاحب آپ کے پاس تو ایک سے ایک گھوڑا اعلیٰ ہے۔ کہنے لگے شافعی تمہیں اگر پسند ہے تو سب میں نے تمہیں ہبہ کیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مگر ایک تم گھوڑا تو رکھ لیجئے اپنے لیے، آپ پھر کیسے سواری کریں گے؟ یہ سننا تھا کہ امام مالک زار و قطار رونے لگے۔ یہ سنتے ہی کہ کم از کم ایک رکھ لیجئے جس پر سواری کر سکیں آپ، زار و قطار رونے لگے، دیر تک روتے رہے۔ امام شافعی کو بہت تکلیف ہوئی کہ میں نے خواہ کوئی ایسی بات کہہ دی، کوئی خاص بات تو کہی نہیں، میں نے یہ تو کہا کہ ایک گھوڑا اپنے لیے رکھ لیجیے تاکہ سواری کر سکیں، تو اس میں کوئی ایسی بات تو تھی نہیں، تو میں معافی چاہوں گی تو کیا چاہوں گی؟ تو پوچھا امام صاحب کیوں نہیں رکھتے؟ کہا شافعی ایسا ہوا کہ ایک بار میں نے استبل سے گھوڑا نکالا اور میں نے سوار ہونے کے بعد سوار ہونا چاہا کہ میں مکے میں گھوموں، تو مجھے ایک خیال یہ آیا کہ ان گلی کوچوں میں تو محمد گھومے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نقش قدم یہاں ہوں گے، کیا میرا گھوڑا اپنے ٹاپوں سے انہیں روندے گا ان کے نقش قدم کو؟ تو میں نے قسم کھائی کہ میں جب تک مدینے میں رہوں گا کبھی گھوڑے پر سوار نہیں ہوں گا۔ یہ عزت و اکرام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن نے کہا کہ اتنا اکرام کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے کبھی تمہاری آواز اونچی نہ ہو جا پائے، اس طرح باتیں نہ کرو ان سے جیسے آپس میں دوسروں سے کرتے ہو ایک دوسرے سے، ان کا مقام بہت بلند ہے، آواز پست رہے۔ اس آرڈر کے بعد، قرآن کی اس آیت کے بعد، ایک صحابی نہیں آ رہے تھے نماز میں، رسول نے پوچھا نہیں آ رہے ہیں فلاں صاحب؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو بہت برے حالت میں ہیں، بیمار ہیں، رنگ پیلا پڑ چکا ہے۔ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جنہوں نے آواز بلند کی رسول کی آواز سے
ان کے تمام کیا کرایا اعمال سب ضائع. ان تحبط اعمالکم، سب اعمال حبط ہیں، کوئی عمل ان کا نہیں قبول ہے. جس نے آواز اونچی کی تو رسول اللہ نے فرمایا وہ جو صحابی نہیں آ رہے ہیں نماز کو، ان کو دیکھنے چلیں گے. گئے پہنچے، دیکھا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے، کمزور ہو گئے ہیں. پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آیت یہ آ گئی ہے کہ آواز سے اونچی آواز نہ ہو، سب اعمال حبط ہیں، اور میری تو آواز بلند ہے طبعی طور پر، میں تو بہت زور سے بولا ہوں آپ کے سامنے، تو میرا تو سب کچھ گیا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پچھلا معاف ہے، اب آؤ تم اور آواز جتنی کوشش کر سکو کرو. صحابہ کا یہ تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ایک حق تو رسول اللہ کا یہ ہے کہ ان کی عزت، ان کا اکرام کیا جائے. ہاں، اور آپ کو یہ خوشخبری سناؤں کہ کسی امت کو، کسی قوم کو اپنے رسول سے وہ محبت نہیں ہے جو مسلمانوں کو اپنے رسول سے محبت ہے. یہ قدرتی بات ہے. ایک نوجوان نماز پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، اسے ڈانٹیں رپٹیں، ہو سکتا ہے سب کچھ برداشت کر لے، لیکن رسول کی توہین برداشت نہیں کرے گا. اب بھی ہمارا حال یہ ہے الحمدللہ. تو پہلا حق یہ ہے کہ اکرام کریں، عزت کریں. دوسرا حق یہ ہے کہ ان کی اطاعت کریں. جو آرڈر دے دیا دے دیا. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں، تو صحابہ آ رہے تھے. ایک صحابی مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ایک جوتا اتارا تھا، ایک پہنے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران جو لوگ کھڑے تھے ان سے کہا بیٹھ جاؤ. یہ صحابی جو آئے تھے ایک جوتا پہنے ہوئے تھے، ایک مسجد کے اندر ایک پیر رکھا تھا، یہ وہیں بیٹھ گئے. صحابہ نے کہا کہ تم آپ سے تھوڑی کہہ رہے تھے، وہ تو ادھر جو کنارے کھڑے تھے. کہا نام لے کے تھوڑی کہا تھا، کل حشر میں اگر اللہ پوچھے گا میرے نبی نے کہا تم بیٹھ جاؤ اور تم کھڑے رہے تو میں کیا جواب دوں گا. یہ اطاعت کا منظر پیش کیا صحابہ کرام نے. انشاءاللہ کریں گے ہم بھی اپنی. گناہگار تو ہیں لیکن اپنی سی کوشش کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کتنے ہوئے؟ دو ہی ہوئے. تیسرا ہے حق محبت رسول، عظمت رسول، اطاعت رسول، محبت رسول. یاد رہے گا انشاءاللہ. اس طرح رسول سے محبت کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن ہے ہی نہیں جس کے نزدیک میری ذات اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے، تمام انسانوں سے اور اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو. حضرت عمر کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ اولاد سے زیادہ ہے، ماں باپ سے زیادہ آپ سے محبت ہے، مگر اپنی جان سے زیادہ تو نہیں ہے. تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر ابھی تمہارے ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی. 2 منٹ ٹھہرے، وہ سر جھکایا اور کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس لمحے سے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے. فرمایا اللہ کے رسول نے الآن یا عمر، اب ہوا ایمان مکمل تمہارا. ایک صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کئی دن نہیں آئے. آپ نے پوچھا
ثابت بن قیس پوچھا ثابت بن قیس نہیں آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ نماز نام میں کوئی فرق ہو تو پھر بتا دیجیے گا، مجھے یاد یہی پڑ رہا نام۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بہت بیمار ہیں، رنگ پیلا پڑ چکا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئے ہیں۔ کہا چلیں گے دیکھنے کے لیے، گئے پہنچے۔ کہا تم نے کیا حال بنا رکھا بھائی، کیوں اتنے کمزور ہو گئے، کیا بیماری ہے؟ کہا یا رسول اللہ کوئی بیماری نہیں ہے، نہ بخار ہے نہ کوئی اور بیماری ہے، کوئی بیماری نہیں، صرف ایک فکر نے پریشان کر رکھا ہے۔ کیا فکر ہے بھائی آپ کو؟ کہا یا رسول اللہ ایک فکر ہے، فکر یہ ہے کہ آپ امام المرسلین ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام نبیوں سے افضل ہیں، آپ کا جو مقام قیامت کے دن ہوگا جنت میں، جو آپ کی منزل ہوگی، وہاں تو رسائی نہیں ہوگی پیغمبروں کی، بڑے بڑے صحابہ کی نہیں ہوگی، بڑے بڑے پیغمبروں کی نہیں ہوگی، جو مقام آپ کا ہوگا بلندی پر۔ تو مجھ جیسا نا ایک ادنا سا امتی کیسے پہنچے گا آپ کے مقام کو، کیسے ملاقات ہوگی آپ سے؟ اور جنت بھی ملی اور آپ نہ ملے تو کیا فائدہ جنت کا؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ محبت رسول تھی کہ جنت ملی اور آپ نہ ملے تو کیا کریں گے جنت کا؟ تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب، ہر انسان اس کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ صحابہ کا بیان ہے کہ کھل اٹھا ان کا چہرہ، معلوم ہوا کہ کوئی فکر ہی نہیں تھی ان کو اب تک۔ کتنے ہوئے؟ 3 ہی ہوئے نا۔ چوتھا حق یہ ہے نصرت رسول، گنائیے اب سب۔ اور نصرت رسول، نصرت رسول آخری ہے نصرت رسول۔ نصرت کے معنی یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اللہ کے رسول سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا رشتہ ہے، امتی ہے نا، ان کے رشتہ ہے، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ مکے میں پیدا ہوئے، اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ عرب ہیں آپ۔ کیوں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ اس لیے ہے کہ وہ دین پیش کیا انہوں نے ہم کو، اسلام۔ اس دین کی حفاظت جب تک ہم کرتے رہیں گے ہم ناصرین محمد میں ہوں گے۔ نصرت رسول یہ ہے کہ ان کے دین کو زندہ و پائندہ رکھیے، آپ کے گھر میں بھی اس کا چرچا ہو، آپ کے معاشرے میں بھی اس کا چرچا ہو، آپ کی مسجدوں میں بھی اس کا چرچا ہو، آپ کے محلوں میں بھی اس کا چرچا ہو، آپ کے شہر میں بھی اس کا چرچا ہو، جہاں آپ ہوں وہاں ملک میں بھی چرچا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔